دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر تو دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی آنا ہی ہے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے، میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ کس موڑ پہ لے آتی ہے نوکری انسان کو اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، تو رشتوں کی کیا اوقات ہے۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ اگر تعلیم اچھے برے کی تمیز نہ دے سکے تو کیا فائدہ ڈگریوں کا۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی، مگر تم غمگین مت ہونا۔ دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں، اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے۔ اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا، یہی ہے واحد کلام اللہ۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ رب العزت کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون اور اطمینان۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ زندگی میں ہر انسان کو آئینہ چاہیے تاکہ یہ واضح کہ ہم خود بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ رشتے مضبوط کرنے کے لیے دل برے کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں بہت اہم ہیں: اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے۔ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہا کرتے تھے۔ معلوم سب کو ہے کہ زندگی بے حال ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکے تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔
اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ امید انسان کے لیے زندگی کی طرح ہے، اور اللہ کا کن فیکون ہمارے لیے امید ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ ہماری دعاؤں پہ کن ضرور کہے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کی امیدیں اپنے رب سے وابستہ ہوتی ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ یہ امید نہ رکھے کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی سبب ہے: خوف خدا کو چھوڑ دینا، لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ اچھی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں آپ طاقتور یا امیر ہو، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دے۔ عورت جب دینی علوم سے ناواقف ہوتی ہے تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، بچوں کو بگاڑ دیتی ہے اور قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے یا رب، مجھے اپنی رضا میں راضی رکھ۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ دکھ بھری داستان بہت دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن سارے مسئلے حل نہیں کرتا، کیونکہ اگر سارے غم ہی سلجھ جائے تو آدمی اور اللہ کے درمیان بات چیت بند ہو جاتی ہے۔